تو خبر دیں آپ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب فتح کرنے کا مشن، عام انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کا پنجاب میں توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آئندہ ماہ پنجاب کے تمام علاقوں کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ پنجاب میں اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گی۔ آصف علی زرداری پہلے سے ہی پنجاب میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی قیادت پنجاب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے۔ اسی سلسلے میں جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پیپلز پارٹی اخوند زادہ چٹان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی تو سر بتائیے گا، کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ہر جگہ پہ جائیں گے، لوگوں کو اپنا پیغام پہنچائیں گے اور لوگوں کو وہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں گے، جو ناراض لوگ ہیں ان کو ہم منائیں گے، جن لوگوں نے پارٹی چھوڑا ہے اس کو دوبارہ پارٹی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا تھا پنجاب میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھا گیا تھا لاہور میں، اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا ہے تو ہر بار پنجاب نے اس کو جتوایا ہے اور اس کو اقتدار میں لایا ہے۔ تو ہم نہ صرف پنجاب بلکہ پختونخوا، بلوچستان، سندھ، ساری صوبوں میں جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کا نام ہے اور ایک وفاقی پارٹی ہے، اور ہم ہر جگہ پہ جائیں گے، لیکن فی الحال ہم نے پنجاب کا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ KPK کا بھی ہوگا، بلوچستان کا بھی ہوگا، سندھ میں تو آلریڈی ہو رہی ہے۔ تو ہم پورے ملک میں جائیں گے، اپنا الیکشن مہم چلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے کہ اس ملک میں جب بھی آزاد الیکشن ہوا ہے، صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے، تو پاکستان کا عوام کا انتخاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ یہ ملک جب بھی بحرانوں کا شکار ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے، انہوں نے نکالا ہے۔ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، ہمارے فوجی دشمن کے قید میں چلے گئے، ہماری زمین پہ قبضہ ہوا، پیپلز پارٹی کو حکومت ملا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایک ہی طاقت بنایا۔ ضیاء الحق کے دور میں وفاق انتہائی کمزور ہو چکا تھا، ملک کے حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے، پیپلز پارٹی کو حکومت ملا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق کو مضبوط کیا۔ 2008 سے پہلے مشرف دور میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، یہ بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، آٹے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، چینی کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملا، سوات میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگا، بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا، اور مہنگائی میں بھی کمی آئی، لوگوں کے وسط کو ہم نے بڑھا دیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، تنخواہوں کو بڑھایا، پینشن کو بڑھایا۔ تو آج ملک کے جو دو سنگین صورتحال ہے، معیشت کے لحاظ سے اور دہشت گردی کے لحاظ سے، پاکستان کے عوام کا پھر امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی اور وہ اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالے گی۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کی کون سی شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیے جی، یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کون لوگ شامل ہو رہے ہیں، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ پنجاب کے جو عوام ہے وہ محب الوطن ہے، وہ وفاق پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہاں پہ غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، کسانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر حکومت میں غریبوں کے لیے، کسانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو پنجاب کی جو غریب عوام ہے، اگر اس بار آزادانہ الیکشن ہوا اور لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑا تو پنجاب کے عوام کا انتخاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور وہ سب لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اور یہ جو لوگ ہمارے پارٹی میں آ رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں، اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو پنجاب عوام کے موڈ کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب آزاد الیکشن ہوگا تو پنجاب کے عوام کا انتخاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہوگا۔ اس وجہ سے لوگ آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہو جائیں گے پنجاب کو فتح کرنے میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم صرف پنجاب میں نہیں، ہم پوری پاکستان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں تو جب بھی ہرایا گیا ہے سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے ہرایا ہے، ہمیں تو جب بھی ہرایا ہے میڈیا ٹرائل کر کے ہمیں ہرایا ہے۔ 2013 کا الیکشن آپ دیکھ لیا، عروج کے ذریعے ہمیں ہرایا گیا، تو 2018 میں آپ دیکھ لیں RTS کو بٹھا کے ہمیں ہرایا گیا۔ تو اس بار ہمیں یقین ہے
کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن صاف اور شفاف ہوگا، اور جب صاف اور شفاف الیکشن ہوگا تو یہ ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ چاروں صوبوں سے لوگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ آپ نے کشمیر کا الیکشن دیکھ لیا، آپ نے گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھ لیا، اس کے باوجود کہ ہم اپوزیشن میں تھے، کشمیر اور بلوچستان میں ٹرینڈ یہ ہے کہ جس کا اقتدار ہو وہ کلین سویپ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے گلگت بلتستان میں الیکشن جیت لیا، ایکسیس انجینئرنگ کے ذریعے پھر ہمیں حکومت نہیں بننے دیا، کشمیر میں بھی ہم نے الیکشن جیتا تھا، پھر ایکسیس انجینئرنگ کے ذریعے ہمیں حکومت نہیں بننے دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی جب الیکشن صاف اور شفاف ہوگا تو چاروں صوبوں کے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف پنجاب میں نہیں چاروں صوبوں میں عوام کو ان کے حقوق دیے، ووٹ کا حق دیا، پاسپورٹ کا حق دیا، شناختی کارڈ حق دیا، جینے کا طریقہ بتایا، زبان دیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کی دلوں میں ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب لوگوں کی دلوں میں ہے، محترمہ نے اس قوم کے لیے اپنے جام شہادت نوش کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ صرف پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام ووٹ دیں گے۔ سر، جیسے سب کو پتہ ہے پنجاب میں نون لیگ کی واضح پوزیشن ہے، اب تو نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں، تو ایسے میں پیپلز پارٹی پنجاب میں پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ بالکل جی، اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو تو ضرور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے الیکشن جیتے گی۔ اور الیکشن میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پنجاب سے ہم نے کبھی ہارا نہیں ہے، ہم کو ہرایا گیا ہے سیاسی انجینئرنگ کر کے۔ میں نے آپ کو 2013 کے الیکشن کا دیا کہ 2013 میں عروج کے ذریعے ہمیں ہرایا، 2018 میں ہمیں RTS کے ذریعے ہرایا۔ اصل میں پنجاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا ہے پنجاب میں، پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے لاہور میں۔ تو ہر بار بی جو آئی تھی تو وہ سیدھا لاہور آئی تھی، جو استقبال لاہور میں ہوا تھا ایک ریکارڈ، تاریخی استقبال ہے جس کا ریکارڈ ابھی تک کوئی توڑ نہ سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی پنجاب کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اس چاروں صوبوں کے جو غریب عوام ہے، مزدور ہے، کسان ہے، انٹلیکچوئل ہے، وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اگر بحرانوں سے کوئی نکال سکتے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ہم ساروں کو مل کے چلتے ہیں۔ ہمارا لڑائی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا لڑائی کسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا لڑائی ہے غربت کے ساتھ، بے روزگاری کے ساتھ، ناخواندگی کے ساتھ۔ ہم نے عوام کے لیے کام کیا ہے۔ ابھی یہ 4 سال 5 سال کی جو حکومت گزر گئی، آپ پنجاب کے حالات دیکھ لیں، آپ پختونخوا کے حالات دیکھ لیں، آپ جا کے بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، اور پھر آپ سندھ کے حالات دیکھ لیں۔ وہاں پہ جس طرح ہاسپٹلز بن گئے، وہاں پہ جس طرح کے روڈز بن گئے، وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہوئی، تو وہ عوام دیکھ رہی ہے۔ عوام کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے، یہ مہنگائی میں کمی لانا ہے، لوگوں کے سورس آف انکم کو بڑھانا ہے، تو یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی بس کی کام ہے۔ باقی تنظیمیں آئیں گے تو وہ آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف دھرنے دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کریں گے، ایک دوسرے کو جیلوں میں بند کریں گے۔ لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو ہم سیاستدانوں سے نہیں لڑتے ہیں، ہم نہ اداروں سے لڑتے ہیں، ہم غربت سے لڑتے ہیں، بے روزگاری سے لڑتے ہیں، ملک کو مضبوط کرتے ہیں۔ 2008 سے 2013 تک کوئی ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے کوئی نیب کے ذریعے، FIA کے ذریعے اپنی کسی سیاسی مخالف کو، کسی اپوزیشن کو یا اپنے پارٹی کے کسی بندے کو نیب کے ذریعے گرفتار کیا ہے اور یا کوئی سیاسی انجینئرنگ کیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس مسائل کا حل ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ مسائل سے نکال سکتے ہیں، ان کا معیشت کو درست کر سکتے ہیں۔ یہ عمران خان کے دور میں انہوں نے جو دہشت گردوں کو چھوڑ دیا، جیلوں سے چھوڑ دیا، 40,000 افغانستان سے لا کے دوبارہ کے ٹکے میں انہوں نے اس کو لایا، تو اس کی وجہ سے امن و امان کے حالات تباہ ہو گئی ہیں۔ تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مسائل کا حل صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو مہنگائی قابو کر لے گی؟ جو مہنگائی کی شرح اس وقت سب سے زیادہ ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، کیا نوجوانوں کو روزگار ملیں گے؟ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ جو پیٹرول آج 300 سے ابف ہے، کیا پیٹرول پہلے کی طرح کم ہو جائے گا؟
دیکھیے جی مہنگائی تو ختم نہیں ہوگی. مہنگائی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. ایک جو کورونا آ گیا, اس کے بعد یوکرین اور رشین جو وار ہوا, اس کی وجہ سے آپ پوچھ لیے, امریکہ میں پوچھ لیے, تو رشیا میں پوچھ لیے, یعنی جس بازار میں آپ چاہے پوچھ لیے, مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے. ہمارے تو زیادہ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ یہاں پہ تو سیلابی بھی آ گئی. یہاں پہ عمران خان کے جو احتجاج تھے وہ بھی کسی زلزلے اور سیلاب سے کم نہیں تھے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مہنگائی ختم ہو جائے گی, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو سورس آف انکم بڑھ جائے گا, لوگوں کو روزگار مل جائے گا. کسانوں کو ہم جب آ جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کو سبسڈی دے دیں, ہم اپنے ایگریکلچر کو مضبوط کریں, ہم اپنے آئی ٹی کو مضبوط کریں, ہم پیسہ نوجوانوں پہ خرچ کریں, ان کا اسکل ٹریننگ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور ہوگا کہ لوگوں کا سورس آف انکم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. تو پھر مہنگائی جو ہے وہ ان کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے, کیوں تکلیف تو تب دیتے ہیں جب ایک تو مہنگائی ہو, دوسری طرف آپ کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہو, تو پھر مہنگائی تباہی لاتے ہیں. اگر مہنگائی ہو اور آپ کے پاس سورس آف انکم ہو تو پھر وہ زیادہ فرق نہیں پڑتے ہیں. اور بی بی کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بی بی آئے گی, روزگار لائے گی. ہمیں 2008 میں جو آ گئی اور جو لوگوں کو روزگار دیا وہ تو دیا. وہ نواز شریف صاحب کے دور میں جو لاکھوں لوگوں کو 14-15 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا تھا, ان کو دوبارہ ہم نے بحال کر کے اور ان کو روزگار دیا کہ بھائی یہ تو ملک کے لوگ ہیں, اگر ہم ان سے روزگار چھین لیں تو یہ بیچارے کہاں جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا امید ہے کہ لوگوں کا سورس آف انکم جو ہے وہ بڑھیں گے, لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے, کسانوں کو سبسڈیاں ملیں گی, اور لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہو جائے گا, بے روزگاری میں کمی آ جائیں گی. اس بار چیئرمین صاحب خود ایک نوجوان ہے, ہمارے ملک پہ تعداد بھی نوجوانوں کی زیادہ ہے, تو چیئرمین صاحب چاہتے ہیں کہ ہم نوجوان جو ہمارے زیادہ ہے اس کو ہم اسکل ٹریننگ دے دیں اور اس کو ہم ہنر سکھائے, اور اس کے لیے ہم ملک سے باہر دنیا میں مواقع پیدا کریں تاکہ یہ ملک سے باہر جا کے اور وہاں پہ اپنے خاندانوں کے لیے بھی پیسے کمائیں, اور وہ پیسے اپنے ملک میں آئیں گے تو ملک کے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے. پاکستان الحمدللہ ایک اس طرح کا ملک ہے یہاں پہ سورسز کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں صرف منرل اور اس کی جو ہے 6 ٹریلین ڈالرز کی ذخائر یہاں پہ ہے معدنیات کی. یہاں پہ سمندر ہے, یہاں پہ ایگریکلچر ہے. سونے کے جن ممالکوں میں سونا ملتا ہے اس 5 ممالکوں میں پاکستان ایک ہے. جن ممالکوں میں کوئلہ ملتا ہے اس میں پاکستان 5 ممالکوں میں ایک ہے. پاکستان میں سورسز کی کمی نہیں ہے. پاکستان کے لیے صرف یہ ہے کہ اہل حکمران چاہیے کہ وہ آئے اور ملک کے مسائل حل کرے, اور یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی نے بار بار کیا ہے. ہر بار اس ملک کو جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا خدا نخواستہ کہ پاکستان مزید چلنے والا نہیں ہے, پاکستان ختم ہونے والا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بنگلہ دیش کا مثال دیا کہ چلا گیا, جیسے مشرف کے دور میں ہمارے جو حالات ہو گئے تھے کہ ہر روز 10-15 دھماکے ہوتے تھے, ہر روز اس ملک میں 400-500 بھی گنا لوگ جو ہے وہ مرتے تھے. تو ایسے حالات میں اور ایسے مشکل حالات میں اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بحرانوں سے نکالا ہے. تو معیشت کا جو بحران ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ سنگین بحران ہے, کیونکہ ہمارے وسائل تو ہمارے ملک میں ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ اس کے ملک میں صرف دریا ہے, پورے GDP دریا سے بناتے ہیں. یہاں پہ دریا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جس کا سورس ایگریکلچر ہے, یہاں پہ ایگریکلچر ہے. اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ جنگلات سے اپنا GDP بناتے ہیں, یہاں پہ جنگلات ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں کہ سیاحت سے اپنا GDP بناتے ہیں, یہاں پہ سیاحت ہے. یعنی ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس پہ اس ملک کی کمی ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ صلاحیت ہے. عوام نے انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کریں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر ثابت کریں گے کہ ہم نے اس ملک کو شدید جو بحران تھی ان سے نکالیں گے 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ.
سر عوام تو یقین کر کے ہی ووٹ دیتی ہے، لیکن جیسے پرانی حکومتیں آئیں اور انہوں نے بھی اتنے وعدے کیے، انہوں نے بھی ووٹ مانگے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی جب حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی بھی وعدے کر رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو کیا وہ اپنے سارے وعدے پورے کر پائے گی؟ وہ اپنے سارے وعدے پورے کرے گی؟ دیکھیے جی، سارے وعدے پورا کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا انتخابی منشور آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے قوم کو جو منشور دیا ہے انتخابی، تو اس میں کم از کم 80%، 85% سے زیادہ عمل درآمد کیا ہے۔ اب 2008 کا آپ دیکھ لیں ہمارا انتخابی منشور، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم دوبارہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے، ہم نے لگا دیا۔ وہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع ہو جائے گے، وہ شروع ہوا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم آئین کو درست کریں گے، ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو درست کیا۔ ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم چھوٹے جو صوبے ہیں جو احساس محرومی کی شکار ہے، ہم ان کو خود مختار بنائیں گے، ہم اس کو صوبائی حقوق دیں گے، وہ ہم نے سب کو دلوا دیے۔ تو امن و امان ہم نے قائم کیا۔ تو جو وعدے ہم نے کیے تھے، ہم نے اس پہ 80-85% عمل کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم 100% عمل کرتے اپنے منشور پہ، لیکن ہمیں اتنا مینڈیٹ نہیں ملا تھا، ہمارے پاس سمپل اکثریت بھی نہیں تھا، ہمارے جو کولیشنز تھے اس کو ہم بہت منتوں سے راضی کرتے تھے، اپوزیشن کو بہت مشکل کے ساتھ اپنے ساتھ چلاتے تھے، ورنہ ہمارا تو خواہش یہ بھی تھا کہ ہم 2018 کا جو ہمارا حکومت تھا کہ اس میں ہم ایک اس طرح کا احتساب کا ادارہ بنائے جو سب کے لیے ہو، جس میں جج کا بھی احتساب ہو، جرنیل کا بھی احتساب ہو، جرنلسٹ کا بھی احتساب ہو، بیوروکریٹس کا بھی احتساب ہو، کہ کوئی اس کے دائرے سے باہر نہیں ہو، اور ایک اس طرح کا ادارہ ہو کہ اگر وہ کسی کو پکڑے تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس کے خلاف کوئی انتقام ہو رہا ہے، اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے اس کے ذریعے اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے۔ ہماری تو بہت کام کرنے کے ارادے تھے، لیکن ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہمارے سامنے بہت سارے مشکلات تھے۔ اللہ کرے کہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹوٹل میجارٹی کا اکثریت ملے، تاکہ ہم جو عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم جو اپنے جو وعدے کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے راستے میں 2008 کی طرح مشکلات نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے سر، مجھے بتائے گا، پنجاب اگر فتح کر لیا تو حکومت اسی کی ہوتی ہے، کیا اسی فارمولے پر پیپلز پارٹی عمل پیرا ہے؟ میں سمجھا نہیں، کسی کی حکومت ہوگی؟ سر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے پنجاب فتح کر لیا، کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے تو حکومت اسی کی ہوتی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی بھی اسی فارمولے پر چل رہی ہے؟ نہیں جی، ہمارے لیے سارے صوبے، چاہے چھوٹے صوبے چاہے بڑا صوبہ ہے، ہمارے لیے سارے صوبے جو ہیں وہ برابر ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اقتدار کا سیاست نہیں کیا ہے، ہمارے منشور میں اقتدار نہیں لکھا ہے، ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، تو پھر نیچے لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، پھر لکھا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہو وہ عوام کے ذریعے ہو، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑے، جمہوریت مضبوط ہو، عوام کا مرضی ہے، اور یہ فتح نہیں کرنا ہے۔ کیا فتح کرنے؟ فتح تو لوگ دشمن کو فتح کر دے۔ پنجاب خدا نخواستہ ہمارا کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ ہم اس کو فتح کرنا چاہتے، پنجاب کے عوام کا دل جیتنا ہم چاہتے ہیں، ہم اس کو فتح نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ فتح تو لوگ دشمن کے خلاف لڑتے تو اس کو یا شکست ہو جاتی ہے یا فتح ہو جاتی ہے۔ تو خدا نخواستہ پنجاب تو ہمارا پاکستان کا بھی جگر ہے، ہمارے پارٹی کا بھی جگر ہے، تو ہم کسی کو فتح نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں خدمت کے ذریعے، اور ان کی خدمت کر کے اس کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے ان کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی اخوند زادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا پنجاب کے علاوہ سارے صوبوں میں جائیں گے، ناراض لوگوں کے پاس جائیں گے، جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں ان کو بھی منائیں گے، ان کو بھی شمولیت کی دعوت دیں گے۔ پنجاب میں غریبوں کی، کسانوں کی، پورے پاکستان میں جتنے بھی غریب ہیں، کسان ہیں، سب کی مدد کریں گے۔ ہم پورے پاکستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف پنجاب کو فتح نہیں کرنا چاہتے، سارے صوبے ہمارے ہیں، ہم سارے صوبوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے کہ بی بی آئے گی اور روزگار لائے گی۔
خبر دیں آپ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب فتح کرنے کا مشن عام انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کا پنجاب میں توجہ کا مرکز کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آئندہ ماہ پنجاب کے تمام علاقوں کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ پنجاب میں اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گی۔ آصف علی زرداری پہلے سے ہی پنجاب میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی قیادت پنجاب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب فتح کرنے کا مشن عام انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کا پنجاب میں توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آئندہ ماہ پنجاب کے تمام علاقوں کا دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ پنجاب میں اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرے گی۔ آصف علی زرداری پہلے سے ہی پنجاب میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی قیادت پنجاب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے پر پر امید ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں بیرسٹر عامر حسن، رہنما پیپلز پارٹی۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، جیسے پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب کا دورہ کریں گے، تو کیا لایا عمل ہوا ہے اس دورے کے لیے؟ جی لایا عمل، کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں تو پارٹی کے جو سربراہ ہیں ظاہر ہے وہ انتخابی مہم چلائیں گے اور لوگوں کے ساتھ ایک اپنے جو رابطہ میں اسے جاری رکھیں گے۔ تو اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو پنجاب آ رہے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ جائیں گے، ورکرز کنونشن بھی ہوں گے اور کارکنوں کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا، عوام کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا اور پیپلز پارٹی کا منشور عوام تک پہنچایا جائے گا۔ سر آپ بھی پنجاب کے ہیں، تو کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے پیپلز پارٹی نے پنجاب کے حوالے سے؟ دیکھیے حکمت عملی تو یہی ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے، لیکن بدقسمتی سے 50 سالوں میں پنجاب کے اقتدار سے پیپلز پارٹی کو زبردستی دور رکھا گیا ہے، دھاندلی کے ذریعے اور پارٹی کو توڑنے کے ساتھ ساتھ کئی مواقع پہ پارٹی کو انتخابی مہم تک نہیں چلانے دی، یہاں پہ دہشت گردی کی آڑ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی عوام تک پہنچے، پنجاب کو ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کی، کیونکہ پنجاب کے لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو معاشی بحران کا تو خیر پورے پاکستان میں لوگ شکار ہیں، لیکن پنجاب میں بالخصوص وہ جو حقوق ہے معاشی، ان کی نہ بات کی جا رہی ہے، نہ پہنچ رہی ہے اور مفلوق الحال لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیں۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کی کون سی شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گی؟ دیکھیے ابھی تو نام تو نہیں لیے جا سکتے، بہت سے لوگ ظاہر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، بہت سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں۔ اب یہ چیئرمین صاحب آئیں گے، ڈسٹرکٹ وائز جب جائیں گے اس کے دوران اعلانات ہوتے جائیں گے، لیکن بہرحال بہت سے پرومیننٹ لوگ ہیں جو پارٹی میں شامل ہو بھی رہے ہیں اور شامل ہوں گے بھی، جیسے پارٹی مزید پنجاب کے اندر اچھا اور بہتر پرفارم کرے۔ سر آصف علی زرداری تو پہلے سے پنجاب میں موجود ہیں، اب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی پنجاب آ رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پنجاب کو فتح کر لیں گے؟ دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی پنجاب میں لاہور میں رکھی گئی تھی اور بہت سے ایسے پنجاب کے سماج کو ایسا کیا گیا اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ ایک نفرت انگیز سیاست کی گئی اور جو صوبائیت کے اوپر بھی مبنی تھی، مذہبی انتہا پسندی پر مبنی تھی۔ تو اب اس سے جب دور ہوں گے، بہتر ہوں گے تو لوگ انشاءاللہ بہتر ہوگی، پیپلز پارٹی پہلے سے بہت بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، پیپلز پارٹی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی، جیسے کہ کہا جاتا ہے پنجاب میں نون لیگ کی واضح اکثریت موجود ہے اور اب تو نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی وہاں اپنے پنجے گڑانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی میں نے جس طرح پہلے کہا کہ پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے، پی ایم ایل این کا اپنا ووٹ بینک ہے، ہمارا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، ہمارے تو مخالف ہمیشہ کھڑا کیا گیا ہے
مختلف ہیلے بہانوں سے بلیو آئیڈ لوگوں کو اور اپنے پروردہ جو ہیں سو کالڈ سیاسی لوگ، تو ہم تو یہی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مساوی حقوق دیے جائے تاکہ وہ اپنے منشور لوگوں تک جائیں. پیپلز پارٹی پنجاب میں ان سب سے جماعتوں سے آپ جن کے بھی نام لے لیں، یہ جماعتیں جب موجود نہیں تھی، پیپلز پارٹی موجود تھی اور بڑے سب سے زیادہ اکثریت پیپلز پارٹی لیتی رہی ہے. اور آج بھی اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہو اور کوئی فیوریٹزم نہ رکھا جائے، کوئی بلیو آئیڈ نہ پالا جائے، تو پیپلز پارٹی بہت حد تک پنجاب کے اندر بڑا اچھا پرفارم کرے گی. سر، جیسے کہ اتحاد کی بات چل رہی تھی، تو کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اتحاد قائم رہ پائے گا؟ دیکھیے، ہمارا اتحاد جتنی دیر تھا وہ قائم رہا حکومت میں. باقی ہم کبھی بھی ایک الائنس کے اندر الیکشن نہیں لڑے ہیں، ایک سمبل کے اوپر الیکشن نہیں لڑے ہیں. ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنی پولیٹیکل فلسفی ہے، ہمارا اپنا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اپنا ہمارا سمبل ہے، ہمارا اپنا پروگرام ہے جس کے اوپر ہم الیکشن میں جاتے ہیں. الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ کس پولیٹیکل پارٹی سے اتحاد کرنا ہے. اس وقت ہماری کوئی اتحادی جماعت نہیں ہے. ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہماری سابق اتحادی جماعتیں ہیں، اور پیپلز پارٹی واحد سیاسی پارٹی ہے جن کا سب کے ساتھ ایک تعلق ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. تو الیکشن سے قبل تو ہم کوئی اتحاد نہیں کر رہے ہیں یا اتحاد میں جا رہے ہیں. الیکشن کے بعد اتحاد دیکھا جائے گا.